پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سیٹھی صاحب, ابھی گیلانی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ ان کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, اس حوالے سے بات کرتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم لیٹس ہوپ کہ پاس ہو جائے, تو ان کا رول کیسا ہوگا؟ بڑے اتھارٹیرین پرائم منسٹر ہوں گے پھر یہ. نہیں اتھارٹیرین پرائم منسٹر نہیں ہوں گے, اتھارٹیٹیو ہو سکتے ہیں. اتھارٹیرین تو وہ مشرف صاحب تھے, وہ ملٹری ڈکٹیٹرز اتھارٹیرین. آپ کا مطلب ہے بڑی اتھارٹی آ جائے. میں نے جان بوجھ کے آپ نے بس کچھ تھوڑا طنز کرنے کی کوشش کی, مگر نہیں, گیلانی صاحب ذرا رویہ جو ہے نا ان کا ذرا نرم ہوتا ہے, وہ بڑے ڈپلومیٹک ہیں. اب میرا خیال ہے آپ ابھی اشارہ ایک چیز کا کرنے والے, میں آپ کو پہلے پری ایمپٹ کر دیتا ہوں. آپ دیکھا انہوں نے آج جو بیان دیا ہے وہاں واشنگٹن میں, کیا بیان دیا ہے کہ جی کیانی صاحب کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ ان کو آپ ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں دیں گے, کیونکہ امریکنوں کو آج کل ہمارے آرمی چیف بڑے پسند آئے, اور سیاستدانوں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. ہاں, اور تو گیلانی صاحب نے میرا خیال ہے وہ دو دھاری تلوار جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی شروع کر دی ہے, پاور جو آنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے جب بیان یہ دیا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کی جنرل کیانی نے جمہوریت کو بہت سپورٹ کیا ہے, تو جب وقت آئے گا تو پھر اکارڈنگلی وہ فیصلہ کریں گے. اب دو دھاری اس لیے کہ اگر تو جمہوریت کی بہت انہوں نے سپورٹ کی ہے تو پھر جمہوریت کی یہ بھی ایک روایت ہے کہ ٹائم پہ ریٹائر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, آرمی چیف تو ایک ہی ٹرم ہوتی ہے نا, 2 ٹرمز تو آرمی چیفز کی نہیں ہوئی آج تک, تو نہیں کسی آرمی چیف کو 2 ٹرمز ملی. اگر خود لے لی ہو تو اور بات ہے. تو ایک طرف تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے وہ اچھے ہیں, اتنے وہ جمہوری ہیں, تو انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اپنے 3 سال پورے کرے گھر چلے جائیں. دوسری طرف یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اتنے اچھے ہیں جمہوریت کے لیے, انہوں نے اسٹیبل کیا ہے جمہوریت کو, ہمیں سپورٹ کیا ہے, تو ان کو تو ایک ٹرم اور بھی ڈیزرو کرتے ہیں UMOS. ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں نا, یہ اب گیلانی صاحب اس قسم کے بیان دینے انہوں نے شروع کر دیے. تو میں آپ کا سوال کا جواب یہی دیتا ہوں کہ پہلے آپ گیلانی صاحب بڑے کم بولتے تھے کریٹیکل ایشوز کے اوپر, زیادہ تر مرم پٹی کرتے تھے. اب آگے آپ دیکھیے گا کہ وہ جو پہلے بہت سارا بوجھ جو تھا وہ زرداری صاحب اٹھاتے تھے, ساری گال ان کو پڑتی تھی اور ساری تالی بڑھتی تھی گیلانی صاحب کی. اب آگے جبکہ سارے ایگزیکٹو پاورز کے علاوہ پرسیپشن بھی ان کے پاس آ جائے گی. پہلے یہ تھا کہ ایگزیکٹو پاور میں تو کوئی چینج نہیں تھی, جو اب پاور شفٹ ہوا ہے وہ کوئی خاص پاور شفٹ نہیں ہوا, پہلے بھی انہی کے پاس تھا چیف ایگزیکٹو. مگر اب توقع یہ ہوگی کہ ہر چیز کے اوپر لوگ ان کی بات سنیں گے. تو اب دیکھیے اب کیسے یہ اپنے پاور کو استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ فورتھرائٹ ہو جائیں گے, زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, اور منسٹریز جو ہیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور بھی کانفیڈنٹ ہو جائے گی. اور اس وقت جو پریزیڈنسی جو اتنی بڑی ہوئی ہے وہ شاید آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے. بلوٹڈ ہے اس وقت بہت, وہاں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں, شاید اتنے فیصلے وہاں نہیں ہوں گے. کور کرٹیکل فیصلے چھوٹے موٹے یا کور کرٹیکل وہ وہاں ہوں گے, مگر موسٹ فیصلے جو ہیں وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوں گے. تو گیلانی صاحب بزی ہو جائیں گے. سیٹھی صاحب آپ کالز دیتے ہیں اپنے ویورز کی. یہ ہمارے ساتھ شیخ فرقان صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم امید بھائی. السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی السلام. جلدی سوال کروں گا, سوال تھوڑا لمبا ہے. سر ہم نے جب سے حوصلہ مالی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حکومتوں نے مختلف ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبے بنا رہے ہیں, لیکن ان کے ثمرات ملک و عوام کو نہیں مل رہے, بلکہ چلتے چلاتے سیکٹر بھی انہوں نے تباہ کر دی. کیا ان کو پالیسی بنانی نہیں آتی, یا ایسا کرنا ان کے وسیع تر معاشی مفاد میں ہے کہ عوام کو کبھی سکھ کا سانس ملے گا, اور کیا حقیقت میں کبھی سیاستدان حکومتوں اور عوام کا احتساب ہوگا, اور کیا پاکستانی قوم کی کوئی جنریشن, آنے والی جنریشن کو قوم بنانے کے لیے کوئی قربانیاں دے سکے گی؟ اگر نہیں دے سکے گی تو ان کے آنے والے حالات کیا ہیں؟ بڑی مہربانی. دیکھیے کولیشن گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے فیصلے کرنا, اسٹریٹجک فیصلے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کولیشنز کے پارٹنرز کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے, لمبی منسٹریز بنانی پڑتی ہیں, سب کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, نہیں تو حکومت چلتی نہیں ہے, مطلب سروائیو نہیں کرتی سیاسی طور پہ. تو کولیشن گورنمنٹ جو ہے ایفیشینٹ گورنمنٹ نہیں ہوتی. جمہوری ضرور ہوتی ہے, ایفیشینٹ نہیں ہوتی. لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کولیشن گورنمنٹ کے اندر کسی قسم کی ہو جائے. انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا جب کانگریس کو لیفٹ پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا تھا تو بہت سے فیصلے نہیں کر پاتے تھے, اور منموہن سنگھ صاحب کو ایک طرف اپنے کولیشن پارٹنرز کو طرف دیکھنا ہوتا تھا, پیچھے مسز گاندھی کی طرف دیکھنا ہوتا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہاں بھی کولیشن پالیٹکس میں یہ مسئلہ, مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری کولیشن گورنمنٹس نہیں تھیں, جب فار ایگزامپل جب نواز شریف صاحب کی 2/3 ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ وہ آئے تھے, اس وقت تو کولیشن کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ وہ 2-2.5 سال پہلے وہ آ گیا اٹامک ایشو, آپ نے دیکھا وہ ابھی وہ لے کے بیٹھ گیا, سارے ملک کو لے کے بیٹھ گیا, وہ انڈیا نے ٹیسٹ کر دیا اور یہ پھنس گئے. اگر یہ پالیسی بنانے بھی جا رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ میں 10 سال یا 8 سال پرائم منسٹر رہوں گا, اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہوں, یہ پالیسیز بنانے جا رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
مگر وہ پالیسیز اڑ گئی ہوا میں. پہلے وہ فارن اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے, پھر یہ سارا کچھ ہو گیا, پھر وہ کارگل ہو گیا, سارا کچھ ڈیریل ہو گیا, اور پھر چھٹی ہو گئی. تو اب آگے جو حالات ہیں, میں مایوس نہیں آپ کو کرنا چاہتا. یہ اب کولیشن گورنمنٹس کا دور آ رہا ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہو رہی ہے, کولیشن گورنمنٹس آ رہی ہے, لانگ ٹرم پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہوگی. یہ اب ہماری جمہوریت جو ہے یہ دھکا سٹارٹ ہی رہے گی. ہاں, یہ مت دعا مانگی ہے کہ فوج آ جائے. فوج آتی ہے, یونیفائڈ کمانڈ ہوتی ہے. یاد ہے آپ کو جنرل مشرف بات کرتے تھے یونٹی آف کمانڈ, یونٹی آف کمانڈ. یہ فوجی آتے ہیں, یہ یونٹی آف کمانڈ کرتے ہیں, اور یونٹی آف کمانڈ میں پھر کچھ زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں, اور کہیں پھر کام بھی کر جاتے ہیں. تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس قسم کی کولیشن گورنمنٹس آ رہی ہیں, ان سے کیسے کام لینا ہے. میچورٹی اگر سیاستدانوں میں آ جائے, آپ دیکھیے دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے. اگر اس قسم کا رویہ رہا تو آگے بہتری بھی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ این ایف سی کا ایوارڈ بیٹھ کے انہوں نے طے کیا, اور پھر یہ 18th امینڈمنٹ انہوں نے کیا. کاش کہ اگلے 6 مہینے میں ایک اور کمیٹی بٹھا دیں, اور کالا باغ ڈیم کی اور یہ ڈیمز کی باتیں بھی شروع کر لیں, اور جیسے این ایف سی کیا اور یہ کیا, اس میں بھی ورلڈ بینک کو بٹھا لیں, کوئی نیوٹرل امپائر کو بٹھا لیں. ہم اگر انڈیا کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے بھی اور ورلڈ بینک کو بٹھا کے پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور کتنے عرصے کے لیے یہ حل رہا ہے, اب بھی ہماری امید ہے کہ وہی حل کریں گے, تو ہم آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ میچورٹی کی بات ہے, جمہوریت کی بات ہے. یہ اب یہ سب نیشنلزم جو ڈیولپ کر رہی ہیں, ان کو ڈیولپ کرنے دیں, مگر ان کو ایک انکلوسو ہونا چاہیے, ایکسکلوسیو نہیں ہونا چاہیے. شریف صاحب, نواز صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم. معاذ اسلام آباد. جی سر, یہ بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین نے جو ہے یہ سبق نہیں سیکھا. یعنی ہم نے 10-30 سال ہم نے فوج کو دے دیے, اب جو یہ 2 سال کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد یہ پھر یہ لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں آپس میں, اور ملک کی حالات معیشت اتنی خراب ہے کہ ہمارے بہت برے حالات ہیں. اب دیکھیں یہ پختونخوا کا جو مسئلہ ہے, یہ پیپلز پارٹی میں تسلیم کر لیا, اے این پی میں تسلیم کر لیا, اور جب یہ امینڈمنٹ آئی تو انہوں نے اے این پی نے کہا جی کہ اگر یہ نہیں نام آئے گا تو ہم یہ امینڈمنٹ میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اب وہ یہ سب کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ ہزارہ سائٹ پہ یہ جو یہ مسئلہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے, کیونکہ نظر آ رہا تھا پہلے سے. اگر آپ دیکھیں اخبارات میں, انہوں نے کہا جی یہ نام ہزارہ کے ساتھ ہمیں یہ پختونخوا نہیں قبول. تو اب انہوں نے جب یہ خیبر رکھا تو اس سے بہتر تھا کہ ہزارہ پختونخوا رکھتے تھے, چلو ہزارے کے لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں, یہ ایک نام ہی تھا. تو جی ہاں, بڑی مہربانی. وہ پھر نواز شریف صاحب کی بات آ جاتی ہے تو یہ امینڈمنٹ بھی نہ ہوتا. اس پہ اوپر اے این پی ڈٹی بھی تھی. ہزارہ پختونخوا ہزارہ کر دیتے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خیبر پہلے ڈال دیا ہے اور پختونخوا بعد میں ڈال دیے. یہ تو حال ہے. اگر یہ پختونخوا پہلے ڈال دیتے تو ہزارہ ڈال دیتے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے مسئلے حل ہو سکتے تھے اس طریقے کے ساتھ. کیوں نہیں ہوا, اندر کی کیا بات تھی, کیا آبجیکشن تھی, کیا ہزارہ والے نمبر 2 نہیں بننا چاہتے تھے. یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو آگے بڑھاتے. میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اگر اس کے اوپر اتفاق ہم نہیں کر سکے تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ فورسز جو ہمیشہ بیٹھ کے دیکھتی ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کو کیسے ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, ملک نہیں چل رہا, رائٹس شروع ہو چکے ہیں, مار کٹائی ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر مار کٹائی شروع ہو گئی ہے, لوگوں نے قانون توڑنا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ میں لینے شروع کر دیا قانون. تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا. شریف صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایس ایم ایسز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن انفارچونیٹلی ٹائم ہمارے پاس نہیں. آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اور شریف صاحب کچھ بتانا چاہیں گے آپ کو آنے والے پروگرامز میں کہ سوئس کیسز کی کیا سٹوری ہے, اور ملک قیوم صاحب کی ریویو پٹیشن ہے اس کے اندر کیا گراؤنڈس تھے. ایکچولی اس کی پوری کرونالوجی ڈسکس کی جائے گی. پروگرامز دیکھتے رہیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.